ایسی کیا وجہ ہے کہ 57 مسلم ممالک فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ان میں غیرتیں باقی نہیں ہیں؟ کیا ان میں طاقتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کوئی کیوں اسرائیل کے ظلم و ستم کو نہیں روکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. Think about it. Why they are not raising their voices? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہارٹ بریکنگ ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. I can't tell in words. جو حالات یہاں ہیں اور جو حالات وہاں ہیں اور جو ظلم و ستم فلسطین پہ کیا جا رہا ہے، اس پہ تمام مسلمان امت ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایسی کیا وجہ ہے کہ 57 مسلم ممالک فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ان میں غیرتیں باقی نہیں ہیں؟ کیا ان میں طاقتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کوئی کیوں اسرائیل کے ظلم و ستم کو نہیں روکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. Think about it. Why they are not raising their voices? اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، تم بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو اور برائی سے روکتی ہو. اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کو ایک امت ہی بننے نہیں دے رہا تھا، بننے ہی نہیں دیا، انہیں ایک امت ہی بننے نہیں دیا. تمام مسلم ممالک اپنی اپنی مذہبی رسومات میں مصروف ہیں. تمام مسلم ممالک کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا. کوئی امام شافعی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی امام مالک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی امام احمد بن حنبل کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت سے مت پڑو. لیکن شیطان کا سب سے بڑا حربہ مسلمان امت کو فرقہ واریت میں توڑ دینا اور ایک مسلمان امت ہی بننے نہ دینا تھا. کسی کو دیوبندی بنا دیا گیا، کسی کو بریلوی بنا دیا گیا اور کسی کو اہل حدیث بنا دیا گیا. جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، فرقہ واریت ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور دوسری بڑی وجہ مسلمان امہ کی تباہ ہونے کی کیا ہے؟ قوم پرستی. قوم پرستی کیا ہوتی ہے؟ قوم پرستی وہ ہوتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر برتری حاصل کرتی اور وہ زیادہ سمجھتی ہے اپنی قوم کو، اپنی ذات کو. لیکن اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری خطبے میں اس بات کو واضح کر دیا کیا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ شخص ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. I wish کہ کاش کہ مسلمان امت، مسلمانوں کے دلوں میں ایک بار یہ آئے کہ ہم ایک مسلم امہ بن جائیں. جیسے ایک گھر کے اندر اگر کوئی چور آ جاتا ہے، کوئی ایکسٹرنل آ جاتا ہے تو تمام گھر والے سب مل کر اس ایکسٹرنل کو، اس چور کو دفاع کرتے ہیں، اسے اپنے تمام نجی اختلافات بھلا کر اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو شکست دے دیتے ہیں، اس کو پسپا کر دیتے ہیں. علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں برتری اندیز سود و ضیاء ہے زندگی، کبھی جاں تو کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی کی اہم چیز ذات ہے، اسے پروفٹ اور لاس کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. کبھی زندگی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تو آج وہ زندہ ہوتے. لیکن اس شیر اور دلیر کا کیا جواب تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں مرد غیور، مرد مومن، مرد مجاہد، شیر دلیر بے خوف. ایسے سینکڑوں شہداء اور سولجرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اسلام کی خاطر. اور ہمیشہ سے ہماری تاریخ رہی ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کی اس چیز پہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی مسلمان مشکلات کا سامنا کرا، مسلمان مشکلات میں تھے تو انہوں نے ان کی مدد کی ہے. ایون قائد اعظم also stood on this issue.
جب پاکستان بنا تھا اور برطانوی حکومت نے انگریزوں کا ساتھ دینے کا سوچا تو قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر برطانوی حکومت نے فلسطین کے معاملے پر یہودیوں کا ساتھ دیا تو وی ول گو ٹو دا وائلنس. لفظ وائلنس استعمال کیا تھا. ہم خون ریزی کریں گے, خون آرزی کریں گے. زندگی کی حقیقت یہی ہوتی ہے. یہاں غیرتیں دینے کا معاملہ ہوتا ہے, جانیں قربان کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو جب پاکستان نیولی بورن تھا تب ہم نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. تب ہمارے بڑوں کے دلوں اور روحوں میں جذبہ موجود تھا, ایمان کا جذبہ موجود تھا. لیکن آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال ہمیں کیا سکھا کے گئے تھے؟ سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جانا تھا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا. لیکن آج شاہینوں بیداروں کے اسیروں میں گیدڑ پیدا ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں دینا چاہتا ہے اور ہم زمین سے چپتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں ایک بات, اگر آپ کے دل میں شہادت کا سچا جذبہ موجود ہے, اگر آپ امام مہدی کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ریز یور وائس. ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھ جائیں. ریز یور وائس, اسٹینڈ فار فلسطین. ترکی پوری دنیا میں چلا چلا کے یونٹی مانگ رہا ہے. ہمارا مسئلہ فلسطین کا یا عربیوں کا یا فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ, اصل مسئلہ ہمارا بیت المقدس شریف کا ہے. وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, وہ بیت المقدس جہاں تمام انبیاء کرام نے سجدہ کیا ہے, وہ بیت المقدس جہاں دجال, مسیح دجال کا خاتمہ ہوگا. یہ ایسا ہے جیسے مکہ اور مکرمہ پہ حملہ ہوا ہے اور ہم فنگر آن آور لپس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمیں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لینا تھا, فلسطین کے لیے سٹینڈ نہیں تھا. وی ہیو ٹو ڈیفینڈ بیت المقدس. لیکن آج یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یونیورسٹیز میں میوزک کانسرٹس انجوائے کیے جا رہے ہیں, میوزک نائٹس, قوالی نائٹس انجوائے کیے جا رہے ہیں, لیکن پروٹیسٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں نا, ہم سے اچھے وہ لوگ ہیں جن سے فلسطینیوں کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے انسانیت کے علاوہ. اور ہم جو کہ ایک جسم کے مانند ہیں وہ چپ ہیں, صرف قوالی نائٹس اور میوزک نائٹس انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس کی پکڑ ہوگی؟ We have to stand it. الاقصی کا دفاع کرنا ہے ہمیں. اسرائیلیوں کو مات دینے کا وقت ہے اس وقت. اس وقت اسرائیلیوں کو ذلیل کرنے کا وقت ہے. اور جس قدر فلسطین پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ہماری سولز, روحیں کانپ جاتی ہیں جس قدر سے ظلم کیا جا رہا ہے. چھوٹے معصوم بچے جن کا کوئی بھی قصور نہیں تھا, ان بچوں کو بمبارٹمنٹ کر کے ان کے خاندانوں کو, ان کے پورے خاندانوں کو آگ لگایا جا رہا ہے, ان کی نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے. We can't even see the videos which is viral on internet. اور آپ ان سب کو کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی جانوں کو قربان دیکھتے ہوئے, ان کو دفناتے ہوئے, ان کا ایمان کا لیول تو دیکھیں. We are just saying حسبی اللہ ونعم الوکیل. اگر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش آئی نا تو ہم تو نہیں پورے اتر پائیں گے. We are just saying حسبی اللہ ونعم الوکیل. معصوم ترین بچے, نیولی بورن, they are just bombardment and murdered. And we are just sitting and just what we are doing. ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. We can't do anything کیونکہ ہم بزدل ہیں, ہم میں دل ہی نہیں ہے, ہمیں شہادت کا جذبہ ہی موجود نہیں ہے. آپ فیتھ دیکھیں, آپ صرف فیتھ دیکھیں ان کا. اس فیتھ کو دیکھ کر نا غیر مسلمان تک ایمان لے کر آ گئے ہیں. اس فیتھ کو دیکھ کر, اس یقین کو, اس ایمان کا لیول, ہمارا وہ ایمان کا لیول ہو ہی نہیں سکتا جو فلسطینیوں کا ہے. یہ آزمائی جو ہے وہ فلسطینیوں پہ نہیں, ہم پہ, کہ ہم مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. I can't say more about فلسطین, بٹ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امت کو
اور تمام مسلمان جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کے دلوں میں شہادت کا جذبہ پیدا کرے، اور ان سب کو فلسطین کے لیے سٹینڈ لے، ان سب کو شعور دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة، اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم داو جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم كفكف جراحاتهم وبرد آلامهم، اللهم واجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا الله. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك ترى الظالمين فتمهلهم حتى يظنوا أنك تهملهم، وتبتلي الصالحين في الدنيا حتى يستيئسوا، فإن استيئسوا أتيتهم بنصرهم. اللهم إنك تعلم أن جراحات المسلمين كثيرة وآلامهم كثيرة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم فانصرنا على أعدائنا يا الله. اللهم فثبت أقدامنا يا الله.